وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم اردو کی نئی بستیاں سعودی عرب کے حوالے سے تجزیاتی مضمون محمود شاہد۔ اس سے قبل کہ میں سعودی عرب میں اردو کی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کروں، اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں اردو کی کوئی بستی آباد نہیں ہے۔ ہم نے جسے بستی سمجھ لیا ہے دراصل وہ عارضی خیموں پر مشتمل آبادی ہے، اور یہ عارضی خیمے کسی بھی وقت اکھڑ سکتے ہیں، بلکہ روز بروز اکھڑتے جا رہے ہیں۔ بستیاں تو بستے بستے بستی ہیں۔ سعودی عرب میں تارکین وطن کو بستی تو کجا گھر بسانے کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ ہم سے پہلے تارکین وطن کا جو قافلہ وہاں خیمہ زن تھا، ریالوں کے حصول کے ساتھ اردو تہذیب اور زبان و ادب کو فروغ دینے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حصول دولت کے ساتھ اپنی تہذیب اور زبان و ادب کی اشاعت میں سرگرم رہے۔ ہمارے بعد آنے والی نسل نے بھی اپنی تہذیب اور زبان و ادب سے اپنا رشتہ استوار رکھا، لیکن اس نسل کو وہ ادبی ماحول اور سہولتیں میسر نہ آئیں جو ہمارے حصے میں آئی تھی۔ جہاں تک مقامی باشندوں یعنی عربوں کی بات ہے، انہیں ہماری تہذیب اور زبان و ادب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کی ترجیحات اور ترغیبات دیگر ہیں۔ الغرض یہ سمجھ لینا کہ سعودی عرب میں اردو کی نئی بستیاں آباد ہیں، محض خوش فہمی ہے۔ میں 90 کی دہائی میں سعودی عرب کے ایک سرسبز و شاداب علاقے جس کا نام الحسا ہے پہنچا، اور ایک کمپنی میں بحیثیت مینیجر اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ یہ علاقہ کھجور کے باغات کے لیے مشہور ہے، اور تا حد نظر کھجور کے درختوں کے جھنڈ نظر آتے ہیں۔ جس طرح مدینے میں اجوا کھجور کو مقبولیت حاصل ہے، اسی طرح الحسا میں اخلاص کھجور کی قسم اہمیت رکھتی ہے۔ زرعی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں تارکین وطن کی زیادہ تر آبادی کھجور کے باغات میں کام کرنے والے مزدور پیشہ افراد پر مشتمل تھی۔ ٹیلر، کارپینٹر، پینٹر، موٹر میکینک، ہوٹلوں اور بقالوں میں کام کرنے والے افراد کی بھی کثرت تھی۔ تعلیم یافتہ افراد یعنی ڈاکٹر، انجینئر یا دفاتر میں ملازمت کرنے والے افراد کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے ہی مزاج کے آدمی کی تلاش ہوتی ہے۔ مجھے شاعروں، ادیبوں یا اردو ادب میں دلچسپی رکھنے والے افراد کی تلاش تھی۔ تلاش بسیار کے بعد ایک شاعر سے میری ملاقات ہوئی۔ ضیاء تخلص فرماتے تھے اور ان کا تعلق کانپور سے تھا۔ ان کی وساطت سے مزید 2-4 شعراء سے شناسائی ہوئی۔ افتخار راہب بنارس سے تعلق رکھتے تھے، ولی حیدر لکھنوی اور تنویر احمد پاکستانی۔ ان شعراء کے ساتھ مل کر میں نے ماہانہ ادبی نشستوں کا اہتمام کیا اور کچھ نوجوانوں کی تربیت بھی کی۔ ان کو تختی کا طریقہ بتایا اور عروض کی فنی معلومات فراہم کی۔ اس طرح 8-10 شعراء کی ایک جماعت بن گئی تھی، اور اس جماعت کا نام ہم نے بزم اردو ادب الحسا رکھا۔ 1999 میں جدہ سے اردو اخبار اردو نیوز جاری ہوا۔ اس اخبار کے وسیلے سے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں مقیم شاعر، ادیب، ناقد اور اردو شعر و ادب کا ذوق و شوق رکھنے والے احباب ایک دوسرے سے متعارف ہوئے۔ اخبار کے ساتھ ہفت روزہ اردو میگزین بھی نکلنے لگا۔ سعودی عرب میں اردو شعر و ادب کے لحاظ سے 3 اہم مراکز تھے: جدہ، ریاض اور دمام۔ الجبیل، القبر، حائل، تبوک، مکہ اور مدینہ میں بھی شعراء و ادباء موجود تھے۔ میں نے بھی اپنے ہم مزاج شعراء کے ساتھ الحسا میں ادبی سرگرمیوں کو تقویت بخشی اور یادگار مشاعروں کا اہتمام کیا، جن میں سامعین کی کثیر تعداد شریک ہوتی تھی۔ سعودی عرب میں کھلے عام ان سرگرمیوں کی اجازت نہیں تھی۔ ہم خفیہ انداز میں مکانات، باغات اور ہوٹلوں میں مشاعرے اور ادبی و تنقیدی نشستیں منعقد کرتے تھے۔ ریاض شہر میں ہندوستانی بزم اردو قائم تھی۔ اس بزم کے بنیاد گزاروں میں سکندر علی خان، ڈاکٹر عابد معیز، آرکیٹیکٹ سلیم اور فراست علی خسرو، اور معاونین میں کین واصف اور غوث ارسلان شامل تھے۔ ان دنوں سابق نائب صدر جمہوریہ ہند جناب حامد انصاری سفیر ہند کے منصب پر فائز تھے۔ جناب حامد انصاری کی سرپرستی میں ہندوستانی بزم اردو کے اشتراک سے ہندوستانی ایمبیسی کے ایڈیٹوریم میں انٹرنیشنل مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔
جن میں مقامی شعراء کے علاوہ ہندوستان کے مختلف مقامات سے شعراء و ادبا شرکت فرماتے تھے اور ریاض میں ان مشاعروں کو کافی مقبولیت حاصل تھی۔ جناب ابو ظفر کے دولت کدے پر ادبی نشستوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، جن میں ہندوستانی اور پاکستانی شعراء دلچسپی سے شامل ہوتے تھے۔ جناب ابو ظفر کی سرپرستی میں جشن عاجز کلیم منایا گیا تھا۔ جناب پرویز احمد اور مسز پرویز احمد عذرا نقوی صاحبہ کا مکان ادب کدے کے نام سے مشہور تھا۔ ان کے مکان پر مستقل ادبی نشستوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ان نشستوں میں ہندوستانی اور پاکستانی شعراء کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ صلاح الدین پرویز، ستیہ پال آنند اور نصیر احمد نصیر جیسے بلند پایہ شعراء بھی ان نشستوں میں شریک ہوتے تھے۔ ان نشستوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان میں ادبی موضوعات پر بڑی ٹھوس بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ پاکستانی شعراء میں جاوید اختر جاوید، کاوش عباسی، سجاد سلیم، اقبال اعجاز بیگ اور عروبہ نورین طلعت کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ ڈاکٹر پرویز احمد نے اپنا مجموعہ کلام ہدہد مر گیا ترتیب دیا تھا۔ اسی دوران محترمہ عذرا نقوی کی 4 کتابیں منظر عام پر آئی تھیں۔ آنگن جب پردیس ہوا، افسانوں کا مجموعہ، دل کے موسم شعری مجموعہ، سعودی عرب کی قلمکار خواتین کی منتخب کہانیاں ترجمہ، میرے شب و روز ترجمہ۔ راشد فضلی، فراست علی خسرو اور فہیم جاوید کا شمار ریاض کے جدید فکر کے شعراء میں ہوتا تھا، اور خصوصاً فراست علی خسرو نے ادبی نشستوں اور مشاعروں کو نظامت کا ایک ادبی انداز دیا تھا۔ اسی دوران راشد فضلی کا مجموعہ کلام خواب آنکھیں منظر عام پر آیا۔ شفیق ندوی اور ظفر محمود بھی ہندوستانی شعراء میں مقبولیت رکھتے تھے۔ ریاض ہی میں محمد قیصر نے اپنے احباب کے ساتھ تنظیم ہم ہندوستانی کی تشکیل عمل میں لائی اور اس بزم کے زیر اہتمام یادگار محافل کا انعقاد عمل میں آیا۔ 2001 میں نے ڈاکٹر اقبال واجد کے ساتھ ایک نثری کتاب جہاد مرتب کی، جس میں میرے افسانوں کے علاوہ فرحت پروین، عذرا نقوی، مجید سلیم اور ابرار مجیب کے افسانے اور ان پر ڈاکٹر اقبال واجد کے تنقیدی مضامین شامل ہیں۔ یہ کتاب فکشن اور فکشن کی تنقید پر سعودی عرب میں اردو ادبی تاریخ کی پہلی کتاب تھی۔ سعودی عرب میں اس کتاب کے اجرا کی رسم ڈاکٹر پرویز احمد کے ہاتھوں انجام پائی اور جسے الیگرینس نے سر سید ایوارڈ سے نوازا تھا۔ میرے افسانوں کا مجموعہ ڈھانچہ بھی انہی دنوں اشاعت پذیر ہوا تھا۔ میری ایک اور کتاب ریت میں گم شدہ لفظ بھی شائع ہوئی، جس میں میں نے سعودی عرب میں مقیم اپنے ہم عصر ہندوستانی اور پاکستانی شعراء، ادبا اور صحافیوں پر مضامین لکھے ہیں۔ ڈاکٹر عابد معیز نے ایک طنز و مزاح نگار کی حیثیت سے کافی شہرت حاصل کی۔ ان کی کتابیں واہ حیدرآباد اور سگ گزیدہ بہت مقبول ہوئی۔ اب تک ان کی مختلف ادبی و صحت کے موضوعات پر 1 درجن سے زائد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ مزاح نگاروں میں علیم خان فلکی اور نادر خان سرگروہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ بحیثیت صحافی جناب کے.این. واصف گزشتہ 4 دہائیوں سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خاکوں پر مشتمل ان کی کتاب ذکر یاراں کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ غوث ارسلان نے صحافت کے علاوہ کتابت کے فن کو بھی فروغ دیا۔ محمود عالم ایک سنجیدہ ناقد کی حیثیت سے اپنا مقام رکھتے تھے۔ شہر دمام اور الخبر میں جناب زکا صدیقی کی شخصیت نہایت معتبر و مستند تھی۔ انہوں نے شعر و ادب میں نوجوانوں کی رہنمائی کی، جو آج آسمان ادب پر درخشاں ستارے کی طرح ذو فشاں ہیں، جن میں طارق بٹ، اقبال قمر اور سہیل ثاقب قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ واصل عثمانی، اقبال فرید میسوری، حسین سحر، ریحانہ روحی، سید یونس اعجاز، طارق بٹ، ڈاکٹر غفار حسینی، عاصم صدیقی، انور اسحاقی، نجیب احمد نجیب اور طارق محمود نے بھی اپنی صلاحیتوں سے ادبی ماحول کو متاثر کیا۔ دمام اور الخبر کے شعراء کی کچھ کتابوں کے نام اس طرح ہیں: آمد نامہ اور آج کی شب پھر سناٹا، شاعر زکا صدیقی; اڑان ٹوٹے پروں کی، شاعر یونس اعجاز; رنگ دیگر، شاعر اقبال فرید میسوری; عشق زاد، شاعرہ ریحانہ روحی; صدائے موسم گل، شاعر طارق بٹ; شام کی زد میں، شاعر اقبال احمد قمر; تیری میری آنکھوں میں، شاعر سہیل ثاقب; تیسرا موسم، شاعر طارق محمود طارق; روشنی گلابوں کی، شاعر سعید اشر وغیرہ۔ افسانہ نگاروں میں فرحت پروین کا نام بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے۔ آپ کے افسانوی مجموعے منجمد، کانچ کی چٹان، ریستوران کی کھڑکی سے،
اور بزم شیشہ دراں ادبی حلقوں میں بہت مقبول ہوئے۔ آپ شاعرہ بھی ہیں۔ آپ کا مجموعہ کلام گفتم کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ شہر جدہ میں اسلم شریف کا نام محتاج تعارف نہیں، انہی کے دم سے جدہ کی ادبی سرگرمیاں زندہ تھیں۔ ان کے علاوہ طارق غازی، اعتماد صدیقی، ظفر مہدی، شمع ظفر مہدی، رؤف خلیش، نسیم سحر، قمر حیدر قمر، شاہین نظر، بشیر مرزا اور مسیح الدین سعدی کی شخصیتیں بھی قابل ذکر ہیں۔ ظفر مہدی کا مجموعہ کلام زرخیز سعودی عرب میں شاعری کے معیار کا تعین کرتا ہے۔ شمع ظفر مہدی کی شاعری شاعرات میں معتبر آواز ہے۔ رؤف خلیش نے اردو شاعری کو ایک نئے لب و لہجے سے روشناس کرایا۔ نسیم سحر ایک زودگو شاعر ہیں۔ قمر حیدر قمر اور بشیر مرزا نے اپنی نوعیت کی پہلی کتاب مشرق وسطی میں اردو مرتب کی۔ شاہین نظر کا افسانوں کا مجموعہ سر کٹے لوگ جدید افسانوی ادب میں اہمیت کا حامل ہے۔ رؤف طاہر، اطہر ہاشمی اور نعیم باجد پوری اردو میگزین اور اردو نیوز سے وابستہ رہے۔ انہوں نے اپنے رسالے اور اخبار کے ذریعے سعودی عرب میں اردو زبان و ادب کو فروغ دیا اور کہنہ مش شعراء و ادبا کے ساتھ نو آموز قلم کاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ مختار علی جدہ کے خوش فکر شاعر ہیں اور انہیں فن خطاطی میں عالمی مقام حاصل ہے۔ جمال قادری اور سلیم فاروقی کی سرپرستی میں اردو اکیڈمی بھی قائم ہے، جس کے زیر نگرانی مختلف تعلیمی و ادبی سرگرمیاں جاری ہیں۔ شہر الجبیل میں سعید احمد منتظر، اجمل نقش بندی، باقر نقوی اور شجاع الدین شجاع کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ ان شعراء و ادبا کی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ حائل اور تبوک میں جناب حنیف ترین اور اقبال شانہ کی ادبی سرگرمیاں قابل تقلید تھیں۔ دونوں شعراء کے شعری مجموعے زیور طباعت سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ حنیف ترین کے مجموعہ کلام میں ابابیلیں نہیں آئیں، رباب صحرا، زمیں لاپتہ رہی، لالۂ صحرائی، کشت غزل نما کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اقبال شانہ کا شعری مجموعہ شانہ بہ شانہ مزاحیہ ادب میں اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں اردو زبان و ادب کی صورتحال دیگر گوں ہے۔ روزنامہ اردو نیوز اور ہفت روزہ اردو میگزین بند ہو گئے ہیں۔ اسکولوں میں اردو تعلیمی و تدریسی معیار اطمینان بخش نہیں ہے۔ ادبی و تخلیقی سرگرمیاں انحطاط پذیر ہیں۔ اس موضوع پر مزید گفتگو کی گنجائش موجود ہے۔ شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم